اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی۔ چونکہ ناظرین، ماہ ذی الحجہ کے جو ایام گزرے، قربانی ہم نے کی ایام النحر میں، عید الاضحیٰ میں، اس کی خاص نسبت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ہے۔ خلیل اللہ اور ذبیح اللہ علیہ السلام کی ایک ناظرین یوں سمجھ لیں کہ ایک عظیم الشان قربانی سے نسبت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بت پرستی کے معاملے میں اپنی قوم سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کیا، مگر لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ پھر کہا کہ لوگوں نے کہا کل ہماری عید ہے، ہمارا کوئی ایونٹ ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے، آپ وہاں چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کتنا لطف ہے، کیسی بہار ہے۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ یعنی سال میں ایک بار ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا، لوگ ایک مقام پر جمع ہوتے، دن بھر لہو و لعب میں مشغول رہ کر شام کو بت خانے میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے، بتوں کو چڑھاوے چڑھاتے، مٹھائیاں کھانوں کو پرشاد کے طور پر کھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کی دعوت پر تھوڑی دور تو میلے کی طرف چلے، پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس لوٹ آئے اور قوم کے لوگ میلے میں چلے گئے۔ پھر جو میلے میں نہیں گئے تو آپ نے ان لوگوں سے صاف صاف کہا، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، مجھے خدا کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ برا سلوک کروں گا تمہارے چلے جانے کے بعد۔ چنانچہ اس کے بعد آپ ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بہت سے بت ہیں۔ ناظرین، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، یہ سورہ انبیاء، اس کا رکوع نمبر 5 ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 ہے۔ اچھا، اس میں چھوٹے بڑے بہت سے بت رکھے ہوئے ہیں۔ دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا بت تھا۔ ان جھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبے سے آپ جلال میں آ گئے، کلہاڑی سے مار مار کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کاندھے پر رکھ کر آپ بت خانے سے باہر تشریف لے گئے۔ قوم کے لوگ جب میلے سے واپس لوٹ کر بت پوجنے اور پرشاد کھانے کے لیے بت خانے میں گھسے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ ایک دم سب بہکلا کر شور مچانے لگ گئے، من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 59۔ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے سلوک کیا ہے، بے شک بڑا ظالم ہے۔ تو اب یہ سب کے سب نمرود کے پاس گئے اور نمرود سے کہا، تو اس نے کہا یہ بتاؤ کہ کوئی قوم میں ایسا بندہ ہے کہ جو بتوں کو برا بھلا کہتا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک جوان ہے جو بتوں کے بارے میں صحیح معاملہ نہیں رکھتا، صحیح نظریہ نہیں رکھتا، ایک جوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ تو پھر ناظرین، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا کہ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ تم نے کیا ہے؟ ناظرین و سامعین، آپ نے فرمایا کہ کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر ہے، آلہ قتل اس کے کاندھے پر ہے، تو تم اس سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں بات روک کر ایک عرض کرنا چاہوں گا ناظرین و سامعین کہ کہیں پر اللہ نہ کرے قتل ہوا ہو، آپ موقع پر پہنچے تو آلہ قتل کسی کے ہاتھ میں ہو، خون بھی لگا ہوا ہو، چاہے وہ چاقو کی صورت میں ہو، چھری کی صورت میں ہو یا چاہے پسٹل کی صورت میں ہو، تو آپ دیکھ کر کیا کہیں گے کہ ہو نہ ہو اسی کا یہ کام ہے۔ تو آپ نے ایک معاملہ فہمی کے ساتھ ان کو لاجواب کرنے کے لیے فرمایا کہ پوچھو اس سے،
اس سے پوچھو نا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ اب ناظرین و سامعین بڑے پریشان ہوئے، آپس میں جمع ہوئے اور جمع ہو کر کہنے لگے کہ کیا جواب دیا جائے، اور پھر واپس آ کر پلٹے اور کہنے لگے کہ ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے، تو فرمایا کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، آیت نمبر 66 اور 67۔ فرمایا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تم پر بھی اف ہے اور جو تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو ان پر بھی اف ہے، تمہیں عقل نہیں آتی؟ آپ کے اس حق گوئی کا نعرہ حق سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر بت پرستوں کو بلایا۔ ناظرین آگے کیا ہوا؟ عام طور پر مسلمان پریشان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا میری مدد کر۔ اور ان بت پرستوں کا معاملہ یہ تھا کہ چلا چلا کر مصیبت کے وقت سب بت پرستوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے الہوں کی مدد کرو۔ ناظرین آگے آپ پڑھیں گے آیت نمبر 68 میں، حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اے لوگو ابراہیم کو آگ میں جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو کرو ورنہ یہ سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ آگے کیا ہوا ناظرین؟ کیا آگ تھی؟ آگ کی کیفیات کیا تھی؟ آپ کو آگ میں کیسے ڈالا گیا اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا؟ جس وقت آگ میں ڈالے گئے اس وقت کون کون آیا؟ کس نے آ کر پیشکش کی کہ فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں، حکم دیجیے؟ لیکن آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ناظرین یہ بڑا پیارا واقعہ ہے، بڑا ایک نصیحت آموز واقعہ ہے، قربانیوں سے بھرپور۔ ناظرین یہ انشاءاللہ بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم کل اس کو مکمل کریں گے، تو ناظرین اس کو ضرور سماعت کیجیے گا، بہت ہی پیارا واقعہ ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یونس اور اس کی آیت نمبر 68 کا جو سیکنڈ پورشن ہے، جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے، آج کے سبق میں شامل ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ ناظرین بہذا وقف کی صورت میں بھی اسے چاہے وقف ہو یا نہ ہو اسے بہذا ہی پڑھا جائے گا۔ ما لا تعلمون وقف کی صورت میں ما لا تعلمون پڑھیں گے۔ آخر میں علامت وقف ہے، اندر 68 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 68 یعنی 68 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں اس پر ذرا دیکھ لیجئے۔ ان ایک کلمہ، عندہ دوسرا، کم تیسرا، من چوتھا، سلطان پانچواں، بی چھٹا، ھذا ساتواں، آٹھواں، تقولون نواں، علی دسواں، اس میں اللہ 11واں، ما 12واں، لا 13واں، تعلمون 14واں۔ کل 14 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں۔ ان عندکم من سلطان بہذا۔ ناظرین یہاں عندکم میں کم میں میم ساکنے سے من کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ سلطان میں تا پر کھڑا زبر تا، کھڑا زبر تا اور تا الف زبر تا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ سلطان میں نون کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد بہذا میں با آ رہا ہے، تو تنوین یا نون ساکن ہو اس کے بعد با آئے تو اسے میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو سلطان بہذا پڑھنا غلط ہے،
सुल्तानिम बिहाज़ा, मीम की आवाज़ को गुन्ने के साथ अदा करेंगे। आ तक़ूलूना अला अल्लाहि, इनफिरादी तौर पर हम अला पढ़ेंगे लाम पर खड़ा ज़बर के साथ, मिलाकर पढ़ने की सूरत में लाम पर ज़बर होगा, इसे इसमें अल्लाह की हरफ लाम के साथ मिलाएंगे। दरमियान से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। इसमें अल्लाह की हरफ लाम से पहले वाले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो इसमें अल्लाह की हरफ लाम को पुर पढ़ते हैं, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं, यहाँ पुर करके पढ़ा जाएगा। अलल्लाहि मा ला तअलमूना, मा ला तअलमूना, अब यहाँ वक्फ पढ़ेंगे तो मा ला तअलमून पढ़ेंगे। चलते हैं कलिमात की लुगत और ग्रामर के एतबार से तहकीक और तर्जुमे की जाने। सबसे पहले आज का सबक हम लिखेंगे, फिर इसमें जो कलिमात हैं उनकी नाज़रीन निशानदही के साथ उनकी तहकीक और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे। निशानदही इस बात की कि इसमें अस्मा अफ़आल और हुरूफ कौन कौन से हैं, फिर कुरान और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप कुरान में पढ़ते हैं, उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदही होगी। लेकिन नाज़रीन इससे पहले हमें बताया जा रहा है कि जाना एक ब्रेक की जानिब, आप कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब और सबक हम आज का लिख चुके हैं। अब इसमें नाज़रीन सबसे पहले हम चलेंगे अस्मा की जानिब कि इसमें अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम यहाँ पर देखिए वो है कुम, पहला इसम है इंदा, दूसरा कुम ज़मीर। ज़मीरें यहाँ पर कितनी हैं ज़रा ये भी देख लीजिए, मुझे एक ही ज़मीर नज़र आ रही है कुम, और तीसरा है सुल्तान, चौथा है हादा, पांचवा इसमें अल्लाह और छठा माँ। तो आइए इसे हम लिखते हैं। पहला इंदा, दूसरा कुम ज़मीर, तीसरा सुल्तानिन, अच्छा जी, चौथा हादा, पांचवा इसमें अल्लाह और छठा माँ। चले जी नाज़रीन, यहाँ पर 6 अस्मा हुए। अब हम देखते हैं कि अफ़आल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला आप देखें तक़ूलूना, पहला तक़ूलूना और दूसरा तअलमूना, दो ही अफ़आल हैं। तक़ूलूना और नंबर 2 तअलमूना। नाज़रीन ये 2 अफ़आल हैं। अब हम देखते हैं कि हरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हरफ इन, दूसरा मिन, तीसरा बी, चौथा आ, पांचवा अला, छठा ला। 6 हरूफ हैं। नंबर 1 इन, नंबर 2 मिन, नंबर 3 बी, नंबर 4 हमज़ा ज़बर आ, नंबर 5 अला और नंबर 6 ला। नाज़रीन आप देखें कि 6 अस्मा, 2 अफ़आल और 6 हरूफ, कुल मिलाकर कितने कलिमात हुए? 14। कुल मिलाकर 14 कलिमात हैं। आइए सबसे पहले हम चलते हैं अस्मा की जानिब। नाज़रीन यहाँ पर आप देखें कि इंदा, इंदा का माना होता है पास। मैं कहता हूँ ना कि ये चीज़ मेरे पास है, तो ये इस माना में आता है। इंदी मेरे पास, इंदहू उसके पास, इंदना हमारे पास। कुरान करीम में अक्सर आपने पढ़ा होगा। कुम जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है। जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर मुत्तसिल हो तो कुम की शक्ल में, मुनफसिल हो तो अंतुम की शक्ल में। कुम या अंतुम इसका माना होगा तुम सब, आप सब, तुम्हें, अपने। सुल्तान आम तौर पर नाज़रीन बादशाह वक्त को कहा जाता है। सुल्तान बादशाह वक्त को कहा जाता है। सलातीन इसकी जमा है। सुल्तान एक बादशाह वक्त,
سلاطین بہت سے بادشاہ۔ ناظرین اور سلطان کا معنی زبردست دلیل کے بھی ہوتا ہے، سلطان کا عظیم دلیل، چونکہ بادشاہ وقت بھی ایک دلیل ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، تو اسی لیے اس کو سلطان کہتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں اردو میں بھی سلطان اور سلاطین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ میں یہاں پر سلاطین لکھ بھی دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہاذا اسم اشارہ ہے۔ عربی میں ناظرین وہ اسم کہ جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، اور ہاذا قریب مذکر کے لیے آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہاذا رجل، یہ آدمی ہے، اور ہذہ قریب مؤنث کے لیے آتا ہے، جیسے ہم کہیں ہذہ امرأۃ، یہ عورت ہے۔ ناظرین اس کے بعد اسم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ بہت سے نام صفاتی ہیں اور ناظرین کچھ نام ذاتی ہیں، یہ ذاتی نام ہے، اور ناظرین یہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے نہیں بولا جا سکتا، اور ناظرین اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا ناظرین اللہ تعالیٰ کا نام نامی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، جس نیت کے ساتھ، جس جائز مقصد کے ساتھ اس کا ورد کیا جائے اللہ تعالیٰ اس جائز مقصد کو پورا فرماتا ہے۔ تو ناظرین روزانہ اگر ہم کچھ دیر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے اس نام کو، اور نام بھی پڑھیں، قرآن کریم میں ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے تمام نام اچھے ہیں، جس نام کو چاہو پکارو، جس نام کو چاہو اسے پڑھو۔ تو اسی لیے ناظرین ہر نام ویسے اس کا ورد کرنا چاہیے، لیکن یہ خاص طور پر ایسا نام ہے کہ ناظرین کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یا گھر میں ہیں تو تمام گھر والوں کو جمع کر کے زیادہ نہیں 3 4 5 منٹ مل کر اس نام کا ورد کریں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں پر کتنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ عام طور پر دنیا میں کوئی ہمارا نام لے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور ناظرین اس کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی کہیں پر اس کا نام لوں۔ ناظرین یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین اس سے ماورا ہے۔ انسان سے خوش ہوتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اور بدلہ بھی دیتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن اللہ کریم کسی سے خوش ہوتا ہے تو اپنی شان کے مطابق بدلہ بھی عطا فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ تو کبھی اس کا ورد کر کے ناظرین دیکھیں، پھر دیکھیں کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین ماں ہے، ماں اس میں موصول ہے۔ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ موصول جو ہے اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک کرتا ہے، اس لیے اس کو موصول کہتے ہیں۔ اور ناظرین یہ جو ہے وہ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ماں کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا تقولون، چلتے ہیں افعال کی جانب۔ تقولون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم کہتے ہو یا تم کہو گے، یا تم سب کہتے ہو یا تم سب کہو گے، یا آپ سب کہتے ہیں یا آپ سب کہو گے۔ تو ناظرین و سامعین ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب کا معنی جو میں نے کیے نا معنی، یہ سب ایک ہی ہے، لیکن لفظوں کا فرق ہے۔ ناظرین اس کا معنی ہوگا تم کہتے ہو، اور اس کا قال یقول قول کا معنی بات ہے، یہ اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تعلمون فعل مضارع معروف اور صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم جانتے ہو یا تم جانو گے، اور اس کا معنی یہاں پر تم جانتے ہو۔ علم یعلم علما، علم اس کا مصدر ہے جو کہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تمہیں اس بات کا علم ہے جو تم کہہ رہے ہو، عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ چلتے حروف کی جانب۔ ان کا معنی یہاں پر ہے نہیں، ان حرف شرط نہیں ہے، یہاں پر حرف نفی ہے۔ دیکھیں ناظرین گرامر جب تک نہیں آئے گی تب تک آپ قرآن کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ تو ان اس کا معنی یہاں پر ہے نہیں، یہ حرف نفی ہے۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من معنی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، من و عن۔ تو چلے جی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بی ہے ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ جو ہے ساتھ کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور کا کو کی کے معنی میں بھی بعض اوقات آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حمزہ زبر آ، یہ استفہام سوال کے لیے، اس کا معنی ہے کیا۔ علا استعلاء بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے پر یا اوپر۔ لا یہ نفی کے لیے آتا ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ ناظرین 14 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 سلطان و سلاطین، نمبر 2 اللہ، نمبر 3 تقولون میں قول، نمبر
بچہ تعلمون میں علم، نمبر 5 من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ نون زیر ان، عین نون زیر عین، دال زبر دا، کاف میم میم پیش کم، ان عندکم، میم نون زیر من، سین لام پیش سل، طا کھڑا زبر طا، یا طالب زبر طا، نون دو زیر نم، من سلطان، با زیر بی، ہا کھڑا زبر ہا، دال الف زبر دا، بہذا، حمزہ زبر آ، تا زبر تا، قاف واو پیش قول، لام واو پیش لون، نون زبر نا، اتقولون، عین زبر ع، لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، علی اللہ، میم الف زبر ما، لام الف زبر لا، تا عین زبر تا، لام زبر لا، میم واو پیش نون زبر نا، ما لا تعلمون، یہاں وقف پڑھیں گے تو ما لا تعلمون پڑھیں گے۔ چلتے ہیں تلاوت کی جانب، سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے آپ نماز تراویح میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ ان نہیں، عندہ پاس، کم تمہارے، من کوئی، سلطان دلیل، بی ساتھ، ہذا اس۔ ناظرین انشاءاللہ مزید آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، آپ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں ہم جو ہے وہ ہر کلمے کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ بہذا تک ہم نے کیا۔ آ کیا، تقولون تم کہتے ہو، علا پر، اسم اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، ما جو، لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ تمہارے پاس اس باطل قول پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیا تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہتے ہو جس کو تم خود بھی نہیں جانتے۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر ناظرین ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 62، 63 اور 64، 62، 63 اور 64 کے۔ اچھا ہم ناظرین اولیاء کے بارے میں ہم نے بہت کچھ عرض بھی کیا، اب تھوڑا سا ہم اس بات کی طرف آتے، آپ سنتے ہوں گے ابدال، تو باقاعدہ ناظرین یہ ابدال ہیں اور اس کے بارے میں صراحتاً احادیث کریمہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ناظرین اس روایت کو بھی جو ہے وہ کثیر طرق سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عراق میں حضرت علی بن ابی طالب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آل شام کا ذکر کیا گیا، تو لوگوں نے کہا کہ چھوڑیے امیر المؤمنین، تو آپ نے فرمایا نا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے، وہ 40 مرد ہیں، جب بھی ان میں سے ایک کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے شخص کو اس کا بدل بنا دیتا ہے، اسی لیے ان کو ابدال کہتے ہیں کہ بدل سے ہے۔ ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ان کی وجہ سے دشمنوں کے خلاف مدد حاصل ہوتی ہے، ان کی وجہ سے اہل شام سے عذاب کو دور کیا جاتا ہے۔ ناظرین یہ کثیر روایات میں ناظرین یہ مضمون موجود ہے۔ میں اس وقت سارے حوالے میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ناظرین
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث پاک ایک اور بھی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین ہرگز 40 ایسے آدمیوں سے خالی نہیں رہے گی جو خلیل الرحمن کی مثل ہیں، انہی کی وجہ سے تم پر بارش ہوتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ جب ان میں سے ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ اس کی جگہ دوسرا بدل پیدا فرماتا ہے۔ ناظرین و سامعین، پھر اس سے ملتی جلتی ایک روایت یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں 300 ایسے اشخاص ہیں جن کے دل آدم علیہ السلام کے دل اقدس کے موافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں 40 ایسے افراد ہیں جن کے دل موسیٰ علیہ السلام کے موافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں 7 ایسے اشخاص ہیں جن کے دل ابراہیم علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں 5 ایسے اشخاص ہیں کہ جن کے دل جبرائیل علیہ السلام کے موافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں 3 ایسے اشخاص ہیں جن کے دل میکائیل علیہ السلام کے موافق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایک ایسا شخص ہے جس کا دل اسرافیل علیہ السلام کے موافق ہے۔ جب ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 میں سے اس کا بدل لے آتا ہے۔ جب 3 میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 5 میں سے اس کا بدل لے آتا ہے۔ جب 5 میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 میں سے اس کا بدل لے آتا ہے۔ جب 7 میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 میں سے اس کا بدل لے آتا ہے۔ ناظرین، یہ پورا مضمون اس حدیث پاک میں بھی موجود ہے، اور اس میں بڑے بڑے محدثین نے ناظرین یہ فرمایا، بلکہ حافظ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی، اور ناظرین اس کے علاوہ کئی محدثین نے فرمایا کہ یہ جو یعنی ابدال کے بارے میں احادیث کریمہ ہے تو یہ بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو ہے وہ حافظ ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں بھی ابدال کے متعلق متعدد احادیث جو ہے وہ یعنی ذکر فرمائی ہیں، اور ناظرین اس کے علاوہ نجبا، نقبا یہ بھی باقاعدہ موجود ہیں۔ تاریخ بغداد میں روایت ہے کہ نقبا 300 ہیں، نجبا 70 ہیں، ابدال 40 ہیں، اخیار 7 ہیں، اور ناظرین جو ہے غوث 1 ہے۔ اگر ان کی دعا قبول ہو جائے تو فبیہا، ورنہ غوث دعا کرتا ہے اور وہ اس وقت تک سوال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ الاحیاء میں یہ ہے کہ ہر روز غروب آفتاب سے پہلے ابدال میں سے ایک شخص بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اور ہر رات اوتاد میں سے ایک بیت اللہ کا طواف کرتا ہے۔ فرمایا کہ علامہ شمس الدین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابدال سے متعلق احادیث کو ایک رسالے میں جمع بھی کیا ہے۔ ناظرین، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ابدال کا ہونا، نجبا، نقبا، اخیار کا ہونا ناظرین، یہ غوث کا ہونا، قطب کا ہونا ناظرین، یہ بالکل حقیقت ہے۔ اب اس میں انشاءاللہ مزید کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ناظرین۔ انشاءاللہ کل مزید اس کے بارے میں کہ یہ ایک روحانی فورس ہے، کیسی روحانی فورس ہے، اس پر ہم عرض کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے اس پروگرام میں سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ سامجا والا سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تمہارے پاس اس باطل قول پر کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہتے ہو جس کو تم خود بھی نہیں جانتے؟ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ علی زامن سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عندکم من سلطان سلطان تو کو پر پڑھیں، سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ ما لا تعلمون۔ ترجمہ پڑھیے۔
नहीं। چلے ٹھیک ہے بیٹا، دو غلطیاں ہیں، اس کو ذرا صحیح کر لیجیے گا۔ ایک تو یہ ہے سلطانم، تو کو پر پڑھنا ہے، تا نہیں تو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ علی اللہ، یہاں پر لام کو، اس میں اللہ کی حرف لام کو پر پڑھیں گے کہ ما قبل لام پر زبر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ۔ کہاں سے؟ محمد طیب ملتان سے۔ جی بیٹا سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، بہت پیارے انداز میں آپ نے پڑھا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عید مبارک بیٹا، جیتے رہیں۔ اماں آپ کو بھی عید مبارک ہو، اور آپ کی وساطت سے جتنے دیکھنے والے سننے والے ہیں سب کو عید مبارک ہو۔ میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے۔ جی جی بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عندکم ان عندکم من سلطان من سلطان بہذا بهذا اتقولون اتقولون علی اللہ علی اللہ ما لا تعلمون۔ ما لا تعلمون۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال۔ جی میری بہن سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تمہارے پاس اس باطل طور پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیا تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہتے ہیں جس کو تم خود بھی نہیں جانتے؟ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال جی سے۔ سنائیے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSAS@arqtv.tv، اس پر آپ ہمیں مشورہ بھی دے سکتے ہیں، اپنی آراء بھی دے سکتے ہیں، ہمیں میسیجز بھی کر سکتے ہیں۔ اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اس سے مستفید بھی ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیں۔ ناظرین و سامعین، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور یاربیکیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔